نبی پاک چانو اشارہ کیتا تے ٹکڑے ہو گیا تے نال ہی تساں پوریاں دلیلاں اے دتیاں کہ نبی ساڈے جیا نبی ساڈے جیا مردودا جے ایہی گل ہے تے پھر میرے سر تو ذرا پگڑی لا یہ میرے چھڑی کو بلا اپنے پاس جی یہ تو نہیں آتی نکت تیرے سر کو ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں نبی کے بلانے کو اور ایک اور بات نبی کے بلوانے کو بھی اپنا بلوانا ایک گنگا آیا میرے رسول کے پاس اس کی ماں ہی یا رسول اللہ اے حضور بولتا نہیں ہے میں بڑے بڑے حکیمہ کول گئیاں بڑے بڑے طبیباں کول گئیاں سرکار اے دے منہ چو کدی میں جملہ نہیں سنیا تے میرا پوری زندگی دا ایک کو سارا ہے سرکار میرا خاوند فوت ہویا تے میں کہ چلو میرا بچہ تے ہے میں نو پال دی رہی اے مدینے والے ہو اے سرکار اللہ دے حبیب اے اج میری امیداں تے پانی پھرے ہوئے اے ایڈا وڈا ہو گیا جی تک نے گل کوئی نہیں کیتی میں تے ترس گئیاں کہ ایک بار مینوں اماں کہہ چھٹے آئے ہائے مینوں امی کہہ چھٹے امی میں تے ترس گئیاں کہ میرے کو کچھ منگ لے وے میں گل سنن نوں ترس گئیاں آئے ہائے ہن سننا ذرا ہن اگلی گل سننا میرے مدنی نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے کیا مانگتی ہے عرض کرنے لگی اے مدینے والے میری تمنا یہ ہے کہ میرا لال بولنا شروع کر دے میرے سرکار نے فرمایا بلا اس بچے کو اس کو لے کے آئی میری آقا اس کے سامنے کھڑے ہوئے میرے آقا نے فرمایا او لڑکے من انا او میں کون ہوں میری آقا نے فرمایا او فلاں آواز لگا کے کہنے لگا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کیا کہنے لگا لبیک و سعدیک یا سرکار فرمایا ماننا اور میں کون انت رسول رب العالمین آپ کائنات بنانے والے اللہ کے پیارے رسول ہیں نبی کے بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھنا کیونکہ گنگیاں کلمے پڑھا جاندا ذرا پیار نال سبحان اللہ دی آواز آوے نا اے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا او جمی بھوٹیاں نو کولی بلا جاندا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اے گنگیاں نو کلمہ بولو او گنگیاں نو کلمہ پڑھا جاندا او پتھراں نو کلمہ تے ڈبیاں نو سونا ترا جاندا ڈبیاں نو سونا ندا او ڈبیاں نو سونا لا تجالو دعا رسول اور نبی کے بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھنا نبی کے بلوانے کو اپنا بلوانا نہ سمجھنا اور ایک اور کمال کی بات سنو میں نے جو آیت پڑھی اس کے ضمن میں بولوں گا دبا کے بولوں گا پھر ذرا مجھے جملہ تو آگے لے کے ہوں ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تو ایک آیا بدو سمجھنے ہو جاتی بڑا جو چوبا پایا ہویا تھا چوبے تلے گو سمجھ دے اکرو انو عربی کہنے نے دواد نا دواد اے تلے پائی ہوئی سرکار کو لڑیں گیا تو میرے سرکار نبی بنا ہوئے نبی بنا ہوئے نوز بلا میرے سرکار نے دیکھا اور میں کلمہ پڑھ لے ہوئے کولو کروجری نہ کرو اکٹ کے سوٹی آکھن لگا چھے اے پڑھ لے وے نا
تے پھر تے میں بھی کوئی پڑھن دا سوچاں گا تے جے اس نہ پڑھیا نا تے پھر میرے کو چانس کوئی نہیں سرکار مسکرا گئے میرے کریم مدنی آقا اس گو کے پاس گئے میرے آقا نے فرمایا یا گبو او کرو تسی کی کہندے انہوں اپنی زبان کرو ہی کہندے او گو او دب او کرو سرکار نے یہ فرمایا او کرو جواب دینے لگی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ اے بدو کول کلوتا تک رہے تے گوما کہہ رہی ہیں اچھا بولو گل سنو اے نا کولے پروان چنگیاں نہیں وہ جڑیاں یا رسول اللہ تے کہہ دیا ایک دن ایک صاحب آئے نا بڑے سکالر بڑے اشتہار لگے اس نے تقریر کی یا رسول اللہ کہنا نہ جائے میں کتاب پڑھنے کہنوں پوچھو اے جڑی حدیث ہے جی ہے بالکل ہے ہمارے شیخ صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے ہمارے بھی لوگوں نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے میں نے کہا جناب تے گو نے کہہ گیا سی یا رسول اللہ تے میں کہا وہ کسی مدرسے پڑھی ہوئی سی جی نہیں مدرسے تے نہیں پڑھی سی اپنی تے مدرسے ایسا نہیں تے میں کہ بول پھر انیا اے کنگیا للیا تے کلیا اینو یا رسول اللہ کس کے لوایا کہ جی اللہ نے تے میں کہ جیڑا اللہ او این جانوراں دے منہ تو یا رسول اللہ اکوا کے چنگا سمجھ دے تو بندیاں دے منہ تو سن کے کتنا خوش ہوتا ہوئے گا جس اللہ کی یہ مرضی ہے یہ خواہش ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ جانور بھی جب پکاریں تو کیا پکاریں یا رسول اللہ تو جو اللہ جانوروں کے پکار یا رسول اللہ کو پسند کرتا ہے وہ غلاموں کی پکار کو کتنا پسند کرتا ہوگا اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا میرے مدنی سرکار نے فرمایا او تب مننا میں کونوں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حاضر میرے مدنی نے فرمایا بول میں کون ہوں کہنے لگی انت رسول رب العالمین اے سونا مدنی آپ کائنات بنانے والے اللہ کے پیارے رب ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے سب سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ثنا خانہ نے خوش بیان ثنا خانہ نے مصطفیٰ ہماری محفل میں ثنا خانہ نے مصطفیٰ تشریف لائے تو ذرا اسی ذوق میں گفتگو کو آگے بڑھائیے میں اپنی گفتگو کو اپنے دوسرے ٹرم کی طرف لے کے آتا ہوں ذرا یہ پیار سے ہو جائے کہ خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے نبی اور رسول بنتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا اور سننے والوں نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح اونچا بولو ایک یہ معنی کیا مطلب
محدثین کرام فرماتے ہیں جس وقت وہ لوگ میرے آقا کو بلاتے تو کوئی آکے کہتا او عبداللہ کے بیٹے، کوئی کہتا اے محمد، جس طرح ایک دوسرے کو لوگ پکارتے ہیں بلاتے اس طرح میری آقا کو بھی بلاتے ہیں۔ میرے رب نے گوارا نہ کیا جیسے اور بلائے جائیں ویسے میرا یار بلایا جائے۔ رب نے فرمایا خبردار، آج کے بعد نبی کو اس طرح نہیں بلانا، اس طرح نہیں پکارنا، اس طرح نہیں پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ وَالْقُولُوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ جب پکارو تو کیسے پکارو؟ اونچا بولو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اچھا میں یہاں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بات آگے لے کے چلتا ہوں سمجھانے کے لیے، اور اس زمن میں یہ مثال میں اکثر دیتا رہتا ہوں۔ ذہن سب کا حاضر ہے؟ بولیے بیٹھ کے تقریر سنیں۔ ایک منٹ میں تقریر کر رہے ہیں، فکر کرو۔ اچھا بس میں یہی سمجھا، بیٹھ کے تقریر سن لو بھائی۔ یہ بیٹھ گئے ادھر کے نہیں، تو میں نے اس کو کہا کھڑے ہو کے تقریر مت سنو۔ کیا کہا میں نے؟ اب یہ خفا ہو کے باہر چلا جائے، میں کی مولوی صاحب تقریر سنن تو ٹکی چھوڑے، وہ کیوں جی؟ وہ جی انہیں کہے کہ کھڑے ہو کے مت سنو، تو تھوڑے چے بچہ بھی کہے گا نکمیاں مولوی صاحب تقریر تو منع نہیں کیتا، مولوی صاحب نے کھڑے ہون تو منع کیتا۔ میں کہتا ہوں اے کھڑے ہو کے پانی مت پیو، اس طرح مطلب ہے میں پانی پینے تو ڈک چھڑے۔ یہ تو آگئی نا مثال۔ اب شرعی قانون کہ جب نفی وارد ہو کسی صفت پر، نفی وارد ہو کسی صفت پر، تو وہاں فعل کی نفی نہیں ہوتی، اس وصف کی نفی ہوتی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پکارو ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں پکارو ضرور پر اپنے جیسا سمجھ کے نہیں، جب پکارو تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو یا نبی اللہ کہہ کے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی اللہ پکارنے تو اونچا بولو، اللہ پکارنے سے منع، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو، یعنی برابری سے اللہ منع کر رہا ہے۔ کس سے منع کر رہا ہے؟ برابری سے۔ تو ہم نبی کو برابر سمجھ کے نہیں پکارتے، اپنا آقا سمجھ کے پکارتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ جماعت اہل سنت پاکستان کا، ہم سنیوں کی جو غیر سیاسی جماعت ہے، جماعت اہل سنت پاکستان، یہ اس کا ترانہ ہے، اور ہر سنی جماعت اہل سنت کے اندر شامل، جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں وہ جماعت اہل سنت کے اندر، چاہے وہ کسی بھی اور سرب، لیکن وہ ہے سنی ہے، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں تو جماعت اہل سنت کا بندہ ہے۔ اور انہی سنیوں کی عظیم الشان سنی کانفرنس 9 مارچ 2008 پورے 5 مہینے رہندے نے، 9 مارچ 2008 لیاقت باغ راولپنڈی میں ہو رہی ہے، پورے ملک کی سطح پہ۔ تو ابھی سے ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ سب نے وہاں پر شرکت کرنی ہے۔ تو ہماری پہچان کیا ہے؟ یا رسول اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لے راؤ، پکارو یا
غلاموں نبی کو اپنے 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 طرح جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو. یہی بات ہے میرے رسول کے صحابہ نے جب بھی میرے نبی کو پکارا, کسی ایک روایت میں بھی نہیں کہ کسی نے کہا اوے محمد ادھر آؤ, اوے عبداللہ کے بیٹے ادھر آؤ, عبد المطلب کے پوتے ادھر آؤ, بلکہ ابو بکر بولے تو پکارا یا رسول اللہ, عمر بولے تو پکارا. پیار سے بولتے جاؤ, پیار سے بولتے جاؤ. عثمان ذو النورین بولے تو پکارا یا رسول اللہ, حضور کے سامنے بھی پکارا یا رسول اللہ, حضور کے پیٹ پیچھے بھی پکارا یا رسول اللہ, بعد از وصال بھی پکارا یا رسول اللہ, دور تھے تب بھی پکارا یا رسول اللہ, محبت سے پکارا یا رسول اللہ, مشکل میں پکارا, آرہ والے سے پکارو. اور یہی اہل سنت کی پہچان ہے. ہم پکارتے نا کیا, او جی کوئی ایک روایت بتائیں دور سے صحابہ نے پکارا ہو, نیڑے ہوتے پکارنا جائز ہے. میں کہ جی دلیل دو, یہ علماء کی نظر کرتا بولا یہ قریب سے پکار رہے ہیں یہ جائز ہے. میں کہ جی آیت پڑھ دی اس بھی تنی لکھیا نیڑیوں نہ پکارو تے دوروں نہ پکارو. آیت پڑھتے ہیں اللہ کہتے ہیں نبی کو نہ پکارو, تو پھر کہتے ہیں نیڑیوں پکارو. میں کہ یار حیرت کی گل ہے, ادھروں کہندے ہو نہ پکارو, ادھروں کہندے ہو نیڑیوں پکارو. تو جس دلیل سے اللہ کا نبی قریب سے سنتا ہے اسی دلیل سے دور سے بھی سنتا ہے. اور یہ قریبیاں یہ دوریاں اس کے لیے جو دور ہو. میرا رب کہتا ہے میرا محبوب یہ تو اتنا عظمت والا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. مومنوں کی, اونچا بولو, مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. کتنا قریب ہے, آئے ہائے محبت کا یہ رشتہ. ایک دن ایک کے لگی نا انگلی پہ تھوڑی ہے تب پٹے آئیے کدھر, آئی امی کیا بولا, آئی امی. میں کہ امی کہتے ہی کراچی. میں تو اتو پکارے ہی مشرکہ نہیں جی نہیں ایتے محبت وچ نکلے. میں کہ جے تو محبت چ ماں نو پکارے تے جائز ہے تے اسی نبی نو پکارا تے کیویں نہ جائز ہے, جبکہ اللہ کا نبی ہمارے عقیدہ ہے کہ 1000 مائیں ہو تو محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دے. ماں کا بڑا مقام ہے. ماں کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں حضور کی مخالف منع کرتی رہی, نہیں جانا محمد کو, نہیں دیکھنا, وہ جادوگر, اعوذ باللہ جادوگر ہے, جادو. یہ بچتے رہے جی, نہیں دیکھنا جی, جو ان کو دیکھتا ہے وہ جادو کر دیتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے جی. ایک دن سرکار گلی سے گزرے تو ماں کہیں گئی, دل میں آیا ہو یار روز ماں ڈٹنی رہتی, اور تکا دے صحیح محمد ہے کون ہے, اور دیکھو تو صحیح محمد ہے کون. اللہ چھپ کے دیکھنے لگے, چہرہ بددعا پہ نظر پڑی, حضور نے نظر میں نظر نہیں ڈالی, صرف میرے مدنی کا چہرہ دیکھا, دل سے آواز نکلی واللہ ان وجہہ لیس کوجہ الکاذب, اور رب کعبہ کی قسم ہے اے جھوٹیاں والا چہرہ نہیں, اے تے پیاریاں لوکاں والا چہرہ ہے. واللہ سیدھا حضور کے پاس جناب مجھے اپنا میسج دے, اپنا پیغام دے. میرے سرکار نے فرمایا میرا پیغام ہے لا الہ الا اللہ محمد. لو جی نبی کے پاس اتو آ گئی ماں, انہیں جدوں سنیا نا کہ پتر جیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پارٹی میں چلے گئے. ماں کیا, اور وہ یتیم تھے, صرف ماں نے پالا تھا زندگی ساری. ماں کیا بھوک ہڑتال,
پتہ لگے پرانی پوکھڑ تال رواج ہے. نہیں سمجھے؟ کیا کہنے لگے؟ پوکڑ تال ہے جی، میں کوئی نہیں کھانا ہی کھانا. لوگ آئے انہوں نے کہو عبداللہ دیکھ تیری ماں مر رہی ہے بھائی، اس نے تجھے پالا ہے، جا اس کو ذرا سنبھال، اس کو کھانا کھانا کھلا، بھوک ہڑتال ختم کر. جناب حضرت عبداللہ گئے، آپ نے آ کے فرمایا او ماں کھانا کھا لے. کہنے لگی اے عبداللہ میں اس وقت تک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی جب تک تو محمد کو چھوڑنے کا اعلان نہیں کرتا. اللہ اللہ جب ماں کی یہ بات سنی تو کہنے لگے او میری اماں لو کانت لکے میت نفس فخرجت نفسا فواللہ ما ترکت محمدا. او میری ماں میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تو تیری ایک جان ہے جو تو دینے پہ تل گئی ہے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تیری 100 جانیں ہو یوں ہی بھوک ہڑتال کرتے کرتے تیری 100 کی 100 جان بھی چلی جائے میں پھر بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گا. تو یاد رکھو ماں کو پکارنے والوں، ماں کو پکارا. میں نے کہا کس دلیل سے پکارا؟ بولا محبت سے. تو میں نے کہا سن، یہ سنی محمد عربی کو ماں سے بھی آگے سمجھتا ہے، اور یہ ان کے پیار کو ماں کے پیار سے کئی گنا زیادہ ہو. تو اگر ماں کو پیار سے دور سے پکارنا جائز ہے تو محمد عربی کو پکارنا بھی. لہذا ہم محبت میں بھی پکارتے ہیں، مشکل میں بھی پکارتے ہیں، اور دور سے بھی. مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں پتہ لگ گیا جناب والا ادھر حضور آ رہے مکے سے، کڑیاں چاتو بندے سارے چھتوں پہ چڑھ گئے. ینادون یا محمد یا رسول اللہ. 3 دن چھت پہ چڑھ گئے نا، صبح تو لے کے شامی تک یا محمد یا رسول اللہ. اونچا بولو، کیا کہتے رہے؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. چھتوں پہ چڑھ کے نعرے لگاتے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آئے ہائے ہائے. تیسرے دن میرے آقا آیا، حدیث کے الفاظ ہیں کتنے دن پڑھتے رہے؟ میں نے کہا ذرا اتنا بتا. جب پہلے دن انہوں نے پڑھا یا رسول اللہ بتاؤ سرکار کہاں تھے؟ کہا جی وہاں سے کتنے میل دور تھے. میں کہا 10 نہ صحابہ نیڑے پکارے کہ دوروں پکارے آئے. چپ ہو گیا. میں نے کہا پھر ماننا پڑے گا، قریب سے پکارو تب بھی جائز، دور سے پکارو تب بھی جائز، محبت میں پکارو تب بھی جائز، عشق میں پکارو تب بھی جائز، وارفتگی میں پکارو تب بھی جائز، اور مشکل میں پکارو. اونچا بولو، مشکل میں پکارو تب بھی جائز. ایک صحابی رسول ہے، دشمن نے قید کر لیا، تختے دار پہ چڑھنے لگے. عیسائی تھے. انہوں نے بولا اے خبیب ذرا اتنا بتا کہ تیری کوئی آخری خواہش مائش ہو تو کہہ دے ہم پوری کر دیتے ہیں، ہمارا رواج ہے کہ مرتے ہوئے پوری کرتے ہیں. کہنے لگا پکی بات ہے. بولا کہنے لگا پھر اگر کرم کرتے ہی ہو میرے ساتھ مہربانی کرتے ہو نا تو میرا منہ مدینے کی طرف کر دو، میرا منہ مدینے کی طرف کرو. اس کو امام ابن حجر نے بھی نقل کیے. علامہ ابو نعیم جیسا اصفہانی جیسا محدث 4تھی صدی کا وہ بھی نقل کر رہے. امام جامی جیسا محدث اور عالم وہ آدمی بھی اس کو نقل کر. حضرت خبیب کو جس وقت تختہ دار پہ ان کا منہ کیا گیا مدینے کی طرف تو پکار کے کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ. کیا کہا؟
گئی. او میرے خبیب میرے غلام تجھ پہ بھی سلام. صحابہ ادھر ادھر کیا یا رسول اللہ نظر کوئی نہیں آیا. وہ تو قید میں ہے. اس کی سرکار نے فرمایا اس نے آخری لمحے مشکل لمحے مصیبت وقت جان کنی کے عالم میں آخری ٹائم اس نے مجھ پر یا رسول اللہ کہہ کے سلام بھیجا ہے اور میں نے اس کی آواز کو سن کے اس کو جواب دیا ہے. ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے. ان کی اعلیٰ سماعت پہ آنکھوں سلام. ان کی اعلیٰ سماعت پہ تو صحابی رسول نے پکارا یا رسول اللہ. کس عالم میں پکارا؟ اے مصیبت میں. آئے ہائے. ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں سو گیا. کسی نے کہا نہ دے. احب الناس عندک اس کو پکار جو تجھے سب سے زیادہ پیارا. تو آپ نے پکارا یا رسول اللہ. کیا پکارا؟ اونچا بولو کیا پکارا؟ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی شفاء شریف کے اندر اس حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر دو کام کیتے. ایک یار دے نام دی لذت لئی تے دوجا اپنی مشکل دی حل مصیبت نو حل کر دیتا ہے. دو کام کیتے. ایک تے دل خوش ہو گیا جدوں سونے دا نا آیا اور دوسرا پاؤں جو سویا ہوا تھا نا وہ کیا ہو گیا؟ اونچا بولو ٹھیک ہو گیا. پتہ چلیا مشکلاں مصیبتاں محبتاں پیار ورفتگیاں جس عالم نے مرضی ہے کیا پکارو اونچا بولو. پر رب کہتے ہیں یا رسول اللہ پکارو پر آپا نالو سمجھ کے نہیں پکارنا. لا تجلو دعا الرسول. میں نے دوسری آیت پڑھی تھی اس کا مفاد بھی کچھ اسی طرح ہے. اے غیب کی خبریں دینے والے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ہم نے تجھے حاضر ناظر بنایا ہے. وَمُبَشِّرًا تجھے خوشخبریاں سنانے والا. وَنَذِيرًا تجھے ڈر سنانے والا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور رب کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اسی کے اذن سے دعوت دینے والا. بلائے بنا کر بھیجا. سراجا منیرا اور ایسا چراغ بنا کر بھیجا جو خود بھی چمک رہا ہے اوروں کو بھی چمکا رہا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بس یہ جملہ ہے. اللہ نبی کے اوصاف گن کے کہتے ہیں میرا نبی غیب جانتا ہے, محمد غیب جانتا ہے, حاضر ناظر ہے, مبشر ہے, نذیر ہے, سراج منیر ہے. اور یہ سب کہہ کے اللہ کہتے ہیں خوشخبری ہوئے مومنہ نو. اللہ کہتے ہیں بشر المومنین خوشخبری ہو مومنوں کو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کیونکہ ان پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. یا اللہ سارے تے میرا نبی فضل ہے. فرمایا جنیاں پچھلیاں گلاں نا ایک کافراں کوئی نہیں مننیاں ہے مومنہ ہی مننیاں. یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ حاضر ناظر نور منیر دائی سراج منیر یہ جو ساری باتیں میں نے کہی ہیں ایک کافراں نہیں مننیاں. کس مننیاں نے؟ اونچا بولو. تے الحمدللہ اسی مومن ہم لوگ مومن ہیں. ہم حضور کو حاضر ناظر بھی سمجھتے ہیں اللہ کی عطا سے. ہم حضور کو غیب جاننے والا بھی سمجھتے ہیں اللہ کی عطا سے. ہم حضور کو سراجے اور کمال سنو بادشاہ کفر ٹوٹا خدا کرے. نبی صاحب تواڈے واسطے تواڈے بارگاہ توبہ فتاوی فریدیہ اینہ دے پاکستان دا ساریاں تو وڈا مدرسہ دارالعلوم مکانیاں کوڑا کھٹا ان کے فتاوی مفتی فرید صاحب کا فتاوی دارالعلوم دیوبند
پاکستان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161۔ مفتی صاحب سے سوال ہوا، جناب کچھ لوگ نبی پاک نو نور کہندے نے تے کچھ کہندے نے بشر ہے، کچھ کہندے نور نہیں تے کچھ کہندے بشر نہیں۔ اگلی اور جواب سنیں، مفتی صاحب جواب دیتے ہیں نبی پاک کا نور ہونا اور بشر ہونا یہ ضروریات دینیہ میں سے جڑا دونوں وچوں یقین بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ گل ہی مک گئی۔ میں کہ جناب 40 سال اسی یہی پٹنے رہے ہیں، کوئی ہم بھی تو یہی کہتے رہے ہیں، تو یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے۔ لہذا اللہ کا کرم ہے ہمارا نبی صرف نور نہیں، نور گر ہے۔ ایک ہوتے نور، ایک ہوتے نور گر، یعنی ایک ہوتے نور اور ایک ہوتے نور بنانے والا۔ میرا نبی تو وہ ہے جو خود بھی نور ہے اور جس پہ اس کی نظر پڑ جائے اس کو بھی نور بنا دیتا ہے، جس سے اس کا ہاتھ لگ جائے اس کو بھی نور بنا دیتا ہے۔ اور تو چھوڑو، میرے آقا اگر جسم پہ کپڑے پہنتے ہیں نا، یہ میں آخری پوائنٹ دے کے گفتگو کلوز کرتا ہوں، ٹائم میرا ہو گیا۔ خلیفہ صاحب یہ میں مثالیں اکثر دیتا رہتا ہوں، اے سایہ ہے کہ کوئی اچھا بولو ہے نا، پکی بات ہے۔ اچھا یہ دیکھیں ہے نا، پکی بات ہے، یہ کپڑے کا بھی سایہ ہے۔ تو میرے آقا جب چلتے تھے نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سائے کے متعلق تو لا ظل لہ لا فی ضوء الشمس ولا فی ضوء القمر ولا فی ضوء السراج، نہ سورج میں نبی کا سایہ، نہ چاند کی روشنی میں نبی کا سایہ اور نہ چراغ کی روشنی میں نبی کا سایہ۔ میں نے پوچھا کیوں تو اشرف علی تھانوی نے اس کا رشید احمد گنگوئی نے لکھا اس لیے کہ نبی پاک سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور تھے، اس لیے ان کا سایہ نہیں تھا۔ ان کا میں نے کہا چلو حضور تو نور تھے، ان کا سایہ نہیں تھا، پر جو اوپر کپڑا پہنتے تھے وہ کپڑے کا سایہ تو ہو جائے نا، وہ کپڑا تو نور نہیں تھا۔ اور جو کھاتے تھے، کھجور کھاتے، کھانا کھاتے، وہ جب آپ کے بطن میں جاتا اس کا سایہ تو بن جاتا نا، وہ تو نور نہیں تھا۔ آئے ہائے، امام ہی نے فرمایا ہاں کپڑا نور نہیں تھا، پر جب نور کے ساتھ لگتا تھا یہ بھی نور ہو جایا کرتا تھا۔ کھانا نور نہیں تھا، پر جب میرے مصطفیٰ کے بدن اندر کے اندر جاتا تو وہ عام کھانا وہ بھی نور بن جاتا۔ تو میرا رب اسی لیے کہتا ہے اے نور نہیں منیر ہے، میرا نبی نور نہیں بلکہ منیر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ خود بھی نور ہے، جو اس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی نور بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری حاضری کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب ذرا میرے ساتھ مل کے اپنی میری تقریر کا اینڈ اختتام اس کو ذرا آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ تو ذرا بولیے ہم سارے کون ہیں؟ اونچا بولو، مسلمان ہیں اور ہمارا مسلک اہل سنت ہے، سنی ہے۔ اے جس لئے کوئی پوچھے نا کون تائیں کرنے نا تو اور جڑے دو ٹکے ہوتے ہیں، دو پورے شہر سے ٹکو نہیں اٹھو تے نظر کوئی نہیں آتا، دوربینہ لا کے اٹھو نہ دے کوئی 6ویں گراں چ اٹھنا ہے تے کوئی 15ویں گراں تے انہاں کول پوچھو نا تے اے جڑے ہیں نہیں سنی ہر پاسے دے نا پوچھو تسی کون سنی اور رب دے بندے کو گل کرن جو خدا کی قسم میرا تمہارا مسلک وہ ہے جو میرے رسول کا پسندیدہ مسلک ہے، جو رسول کے صحابہ کا مسلک ہے، جو رسول کی یاد کا مسلک ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ولی گزرے ہیں کسی ایک ولی کا تعلق بھی کسی غیر مسلک سے نہیں تھا، سارے ولی سنی جماعت والے تھے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کسی ایک ولی کے اوپر انگلی رکھو کہ وہ اللہ کا ولی اور اس کا مسلک دوسرا ہو۔
اور نہ ہونا تو پھر مان لو سنی کل بھی سچے تھے، سنی آج بھی سچے ہیں، اور قیامت تک سچا مسلک کون سے مسلک ہے؟ اچھا بولو مسلک ہے اہل سنت تے ہن میں پھر تکنا ہے تواڈے تے اثر ہویا کہ نہیں؟ کون ہے آسی ہے او پھر اجے پیچھے بیٹھے نہیں ہے رتے رمال والا پریشان ہو پیچھے تک نہیں سجنا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مولوی کون ہے؟ ہم بولو اونچا بولو سارے نال آکھو الحمدللہ۔ اصل گل ہے الحمدللہ ہم کون ہیں؟ سنی ہیں، اور ہماری پہچان کیویں پتہ لگنا ہے؟ بالا تو پتہ لگنا ہے، داڑھی تو پگڑیاں تو کس تو نہ، پہچان ہوتی ہے نعرے کے ساتھ۔ پہچان کس سے ہوتی ہے؟ نعرے کے ساتھ۔ تو سنیوں کا نعرہ بلکہ صحابیوں کا نعرہ، سچوں کا نعرہ کیا ہے؟ اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن اور حدیث سے، یہ میرے رسول کے صحابہ کا نعرہ ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ نعرہ رسالت ادھر سجے کبھی تکو نہ کوئی پر ماتے نہ کہ جنا کچھ بھی نہیں، پر بچو ٹہل میں یقین ضرور نہیں، پکا پاویں نہ بھی ہو پر گڑ میں ڈوسی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، ورنہ اتنا نہیں، ذرا ذوق کے در کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت پاکستان، اولیاء اعظام، ہم سب کی عاطف کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اصل ٹیکنیکلی اے جڑے سوال نے اے جائلہ کس نے سوال نے تو اے ٹیم ہوندی پاگل ہے، سمجھ آئی نا؟ لیکن چونکہ سوال ہوئے تو میں جواب ضرور دوں، اور سوال کرن والے بھی محفل دے پانی۔ پہلا سوال، ایمان مقدم ہے یا نبی کی ذات؟ بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایمان نام ہی ذات مصطفیٰ کا ہے، ایمان نام ہی تعلق مصطفیٰ کا ہے۔ ایمان اونچا بولو، ایمان نام ہی تعلق مصطفیٰ کا ہے، تو ذات مصطفیٰ کے بغیر ایمان ثابت ہی نہیں۔ ایمان عام بندے تو عام بندے ہیں، نبیوں کی نبوت کو میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جماعت ہے تو میں نے کتاب حکمہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کہتے ہو نبیوں او میرا رسول تواڈے کول آئے گا، اس دی شان یہ ہوئے گی، اس کی شان یہ ہوگی مصدق لما معکم، اور تواڈی تصدیق کی مور لانا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر نبی کی تصدیق کی مور نہ ہو تو کسی نبی کی نبوت بھی متحقق نہیں ہے۔ تو جے نبی دی نبوت نبی تو بغیر نہیں ہے تو تیرا میرا ایمان نبی تو بغیر کے میں ہو سکتا ہے؟ پتہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جان ایمان کی ہے او بے مصطفیٰ، بجز ذکر نبی مردود ہے ذکر خدا، اور اگر کرنی ہو عبادت تو یوں کر کہ سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ میں سوال پورے کر لوں پھر آپ کر دوسرا سوال۔ تمہارا نبی ہے یہ مولا علی زندہ ہے تو ان کو مشکل، اچھا نبی زندہ ہو تو مشکل کشا ہے، ساڑھا نبی تو ہے ہی زندہ ہے، ہمارا نبی تو بولو، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ خود کائنات کے رب کے رسول نے اعلان کیا۔ ایک ہوتے ہیں کہ استدلال نہیں، عبارت اللہ سے میرے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام کو میرے آقا نے فرمایا جمعے کے جمعے مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنا، تمہارا درود پڑھنا مجھ پہ پیش ہوتا ہے
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آقا جی اگر دنیا سے آپ چلے گئے تو ذہن یہ تھا کہ جی پھر تو جن بندہ گیا تے گیا میرے سرکار نے فرمایا او میرے نبی کے غلاموں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق او میرے غلاموں اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پہ مٹی پہ کہ نبی کے جسم کو نقصان پہنچائے اللہ کا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتا ہے اللہ کا نبی قبر میں یرزق اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے ایک دن ایک آنکھن لگا ہے جی سرکار دی قبر تو بند ہے آکسیجن اندر کچھ ہو جاتی ہے دلیل نہ ہوا کہ جواب نہ دے وہاں تے گل لے آکسیجن کچھ ہو جاتی ہے میں آگے چل ساڑھے نبی 2 منٹ چھوڑنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارے کے خیالی وہ زندہ ہے میں کیا کتھے آسمانہ تے میں کیا سائنسدانہ پیوانوں پوچھ کس ایکسیجن کتھے تک آخر جی ایتے ہوتے تک میل ہے کتے ہونگی اینے 1000 فٹ میٹر ہوتے وے تو میں کیا آسمانہ سے تیرا ابا روز سلنڈر پچ کے پیسدا ہے آسمانوں پہ کون سلنڈر بھر کے بیچتے آکسیجن کے وہ تو اللہ کی شان ہے نا جی خبردار جو رب بغیر آکسیجن بغیر کھانے کے بغیر گندم کی روٹی کے آسمانوں پہ جناب عیسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے وہی اللہ قبر منور میں میرے رسول کو بھی کامل زندگی عطا فرما سکتا ہے اگلا سوال ہمارے نبی کا روزہ مدینہ المنورہ میں ہے وہاں یا ہاں تمہارے نبی شکر ہے ساڑھے ہی ہے نا اے بھی گھر لینا اے تے بڑی گھر لے اللہ کھوان دے کہ تہاڈا نہیں ساڑھا ہے نا اسی لیے تو بڑا عرصہ پہلے بریلی کا شاہ بولا تھا سب سے اچھا چلو جی گل کے ہوئی نبی اتے یا کو تے مت کو اچھا اللہ دے کار ہے جگہ بے وقوف صاحب ان کے لیے یہ جو یا ہے نا یہ یا ندائے بعید اور قریب دونوں کے لیے یعنی یہ عربی والے دور سے کسی کو پکارے تب بھی یا کہتے ہیں اور قریب سے پکاریں تب بھی یا کہتے ہیں معنی صاف ظاہر ہے تے چل اگر تیری گل سنا تے نبی جے دور ہے تے تاوی پھر اسی یا تے کہہ سکتے ہیں نا عربی کے قانون کے مطابق اور اللہ نیڑے تے تاوی اسی یا تے کہہ سکتے ہیں پر تو دا غلط فہمی ہوئی میرا رب کہتا ہے میرا نبی تو تمہارے اتنے قریب ہے جتنی تمہاری جانیں بھی تمہارے قریب نہیں ہے جتنی تمہاری جانیں بھی تمہارے قریب نہیں ہے نبی اتنا تمہارے قریب ہے اور دوسری جگہ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے اے عزیزن علیہ مانتم تانوں چبے کنڈا تے میرے نبی نو درد لگدا ہے اچھا بولو کانٹا چبے نبی کو درد ہوتا مدینے میں سبحان اللہ اور یہ کمال ہے جناب ترجمہ بھی نہیں کیتے ایمان بھی نہیں لکھے نبی مدینے میں ہے ہم ادھر ہیں منو چبیا کنڈا مجھے ادھر بھی کانٹا چب جائے نا یہ میں ایسے کرتا ہوں مجھے ادھر لگ گئی ہے ان کو نہیں پتا درد ہو رہا ہے کہ نہیں انہوں نہیں پتا اور نیڑے ہو یہ جڑ کے بیٹھے مجھے لگ گئی ہے ان کو نہیں پتا ان کو رب کہتے ہیں میرے مدینے والے کو درد مدینے میں ہو گیا تو جو نبی کانٹے کی چبن کے درد کو مدینے میں محسوس کر سکتا ہے کیا وہ نبی تیرے میرے نعرے کی آواز کو نہیں سن سکتا ہے جی جناب اور سوال ایمان کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی جو حدیث ہے لا یؤمن احدکم
وجہ انشاء حضرت عمر میرے نبی کے پاس ہے. میرے سرکار نے فرمایا عمر ہم سے کتنا پیار کرتا ہے, ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. تو جناب عمر وہ ساڑھے نال تے نہیں سن کے اندروں بندہ کڑدا رہے تے میں تے ساڑھے بڑے کری وہ تو سچے انہیں کہ یا رسول اللہ میرے بچے, میری بیوی, میرا مال, میری اولاد, میرے ماں پیو سارے کولوں تسی چنگے ہو, پر تواڈے کولوں میری جان چنگی, تواڈے کولوں میری بھائی دل دی گل ہے. ہائے سرکار فرمایا لست مومنا, پھر تے عمر تیرا ایمان ہے جب مکمل کوئی نہیں ہے. پریشان ہو گئے یا رسول اللہ تے دل دیاں گلاں نے جو کچھ ایسی میں دس چھڑے. سرکار نے قریب بلایا دستے کرم آپ کا قلب صدر عمر پہ حضرت عمر کے سینے پہ پڑا, پکار اٹھے یا رسول اللہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے پیار ہے. اب میرے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان, مال, اولاد, تمام کائنات میں سب سے زیادہ پیار مجھ سے نہیں کرے. نیکسٹ اللہ تعالیٰ تو اڈے وچوں کسی دا سوال ہوئے مت پھر آکو مولوی گچی رہا میں سوال تے بڑا سی پر میں کہ چلو چھوڑ دو, تم بالکل نہ چھوڑا جو کوئی سوال کرنا ہی در کٹ نہیں نا. تو ابھی انشاءاللہ ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان یہاں موجود ہیں, ان کی پیار بھری آواز سے ہم ثنا خوانی سنیں گے. سارے لوگ تشریف فرما ہو کر محفل نعت حضور کا ذکر ہے, نثر میں ہو تو بھی حضور کا ذکر, نظم میں ہو تو بھی حضور کا ذکر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.